دوستوں، آج دولت کی یہ خاص تسبیح جس گھر میں بھی پڑھی جاتی ہے وہ گھر عصر کی اذان سے پہلے پہلے ارب پتی بن جاتا ہے، کیونکہ آج آپ لوگوں نے دنیا کا سب سے تیز ترین اور سب سے قیمتی وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ دولت کی اس سے بڑی کوئی اور تسبیح ہو نہیں سکتی، کیونکہ ہماری اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جس ہستی کے لیے رب العالمین نے یہ پوری دنیا اور یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، اور رب العالمین سب اپنے پیارے حبیب اور اپنے محبوب کے لیے کرتی ہے۔ تو جس بندے سے آج رب اور رب کا پیارا محبوب راضی ہو جاتا ہے، اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ اس لیے آج آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس عمل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ لوگ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ لیکن اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی، اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی، کیونکہ یہ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے، یہ دولت کی سب سے خاص تسبیح ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی، کیونکہ اس عمل کو پڑھنے سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، غیب سے رستے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض داروں نے آپ کا جینا حرام کر کے رکھا ہے، یا پھر پیسے بالکل ختم ہو چکے ہیں، آپ لوگ قرضوں کے بوجھ میں آ گئے ہیں، تو اللہ والوں آج یا اللہ یا محمد کا یہ عمل پڑھیں۔ اس وظیفے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ فوری طور پر رب کی مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اللہ والوں، جب ہم لوگ جانتے ہیں کہ رزق دینے والی ذات رب ہے، اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو کیوں نہ آج اللہ پاک سے مانگ لیا جائے، کیوں نہ آج اللہ پاک کو راضی کر لیا جائے۔ اللہ والوں، یہ دولت کی اتنی تیز ترین تسبیح ہے کہ اگر کوئی بندہ آج اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر آج یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل پڑھ لے، کیونکہ یا اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے اور یا محمد پیارے حبیب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یعنی یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ترین ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنورنے لگتے ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج یا اللہ یا محمد کا یہ سچا وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آپ لوگ چاہے تو اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، جب وقت ملے، جب موقع ملے، آپ اس وظیفے کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی ضرور مدد فرمائے گا۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین سے کچھ مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، دعا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج دعا اس انداز میں کریں گے، اللہ پاک راضی ہو جائے گا۔ اس طریقے سے دعا کریں گے کہ گویا اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہو اور ہم بھی اللہ پاک کو دیکھ رہے ہوں، اور آج انشاءاللہ اپنی ہر دعا قبول کروا کر ہی اٹھیں گے۔ آج انشاءاللہ اس بھروسے کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، آپ سب لوگ لازمی اس دعا میں حصہ لیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ۔
تجھے حنان اور منان کا واسطہ، تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ، تجھے روز جزا کا واسطہ، تجھے مولا علی شیر خدا کی شجاعتوں کا واسطہ، ابو بکر صدیق کی صداقتوں کا واسطہ، عمر فاروق کی عدل و انصاف کا واسطہ، عثمان غنی کی سخاوت کا واسطہ، امام حسن اور حسین کی بے شمار قربانی اور شہادتوں کا واسطہ، بی بی زینب کی قربانیوں کا اور ان کے اوپر جو پریشانی بیتی تجھے اس کا واسطہ، اور امام زین العابدین کے صبر کا واسطہ۔ اے رب ذوالجلال، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے ہم سب کو رزق دینے والے رب، اے سمندروں کی گہرائیوں میں نچلی تہہ کے اندر مچھلیوں کو رزق دینے والے رب، اے میرے مولا جو تو پتھروں کے اندر کیڑے کو رزق دیتا ہے، تو ہماری بے بسی سے واقف ہے، تو ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم فرما، ہم سب پر اپنی خاص نظر رحمت فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمارے حال زار پہ رحم فرما، ہمارے رزق میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے اخلاص میں بے شمار کی برکت اور رحمتیں اتار دے۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہنے دینا۔ اے میرے مالک و مولا، تو ہر چیز کا پالنے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ جو بھی میرے بہن بھائی اس ویڈیو میں جڑے ہوئے ہیں، وہ دنیا جہان کے کسی حصے سے بھی ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر، میری بہنیں جو رپٹہ سر پہ لیے میرے مولا تجھ سے دعا کر رہی ہیں، عاجزی بھرے انداز میں دعا کر رہی ہیں، اور جو ہاتھ نہیں اٹھائے ہوئے دل میں دعا کر رہے ہیں، دل میں آمین بول رہے ہیں، رب ذوالجلال ان سب کے دلوں کے حال کو تو بہتر جانتا ہے، ان سب کی ہر پریشانی کو دور کر دے، ان کے اوپر کی تمام نظر بد کو ہٹا دے، ختم کر دے، جتنوں نے ان پہ تعویذات کرائے ہیں ان کے اثر کو ختم کر دے۔ رب ذوالجلال اگر وہ بیمار ہیں تو ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال اگر وہ بے نمازی ہیں تو ان کو نمازی بنا دے۔ یا رب ذوالجلال اگر وہ لوگ کسی جو ہے وہ ناپاک عزائم میں پھنس چکے ہیں یا پھر کسی سود میں پھنس چکے ہیں، میرے مولا ان کو معافی دے دے۔ یا رب ذوالجلال تجھے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، یا رب ذوالجلال ان ہاتھوں میں سے کوئی تو تیرا ایسا ہوگا جو تیرا پیارا ہوگا، جو میرے مولا تجھے راضی کرنے والا ہوگا، جس سے تو راضی ہوگا، تجھے اس کا واسطہ دیتے ہیں۔ ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر لے، منظور کر لے، ہمارے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت ڈال دے، ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا، ہمیشہ اپنا محتاج بنا۔ یا رب ذوالجلال تو ہر چیز کی جاننے والی ذات ہے، ہم سب پر خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ہمارے والدین کی حفاظت فرما، اور جو والدین اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں ان سب کی کامل مغفرت فرما دے۔ یا رب ذوالجلال تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو پالنے والی ذات ہے، تو ہمارے حال زار پہ رحم کر دے، کرم کر دے، ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، قبر کے عذاب سے بچا، ایمان پر خاتمہ عطا فرما، شہادت کی موت نصیب فرما، اپنا نظام عطا فرما۔ بالخصوص غزہ، فلسطین، برما، شام، انڈیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کو عروج عطا فرما، تمام مسلمانوں کی خیر فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے پورے نام کے ساتھ کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی روحانی معاملات ہیں اور کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنے متعلق کچھ بتانا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کی جائے گی آپ کا روحانی علاج بھی کیا جائے گا۔ اب اللہ والوں چلتے ہیں اپنے خاص عمل اور وظیفے کی طرف، لیکن اس سے پہلے چند باتوں کو ذہن میں رکھ لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات ہماری غلطی ہوتی ہے اور ہم لوگ کہتے ہیں وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ قرآن میں بے شمار کی روحانیت اور نور بچا ہوا ہے، تو اللہ والوں غلطی ہماری ذات میں ہوتی ہے، قرآن میں نہیں ہوتی یا بتانے والے میں نہیں ہوتی، غلطی ہمارے اندر ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس یقین کے ساتھ وظیفہ پڑھو کہ آپ کامیابی لے کر اٹھو گے،
تو آپ کو 100% کامیابی ملے گی، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں میں تمہارے گمان کے مطابق ہوں۔ تو اللہ والوں، اللہ پاک سے اس یقین کے ساتھ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے دے گا، جس طرح سے میں نے جس یقین سے دعا کری کہ مجھے پتا ہے میری ہر دعا کے ہر الفاظ قبول ہوں گے، ہر دعا کے الفاظ منظور ہوں گے، دیر ہو سکتی ہے اندیر نہیں ہو سکتی۔ اس طرح سے اللہ پاک پہ بھروسہ رکھنا، توکل رکھنا ایک مومن کی نشانی ہے۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے آنکھوں کو بند کر لیں اور استغفار پڑھیں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ دیکھیں میں آپ کو طریقہ کار بتا رہا ہوں، چاہو تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہو، لیکن جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر اس طریقے سے آپ لوگ وظیفہ پڑھ لیتے ہو 100% کامیابی بھی ہوگی، اللہ پاک بلکہ آپ کو اور زیادہ عطا فرمائے گا، آپ رب کے لاڈلے بن جاؤ گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنی چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو ہر ایک چیز سمجھ میں آ سکے۔ اب اللہ والوں، ہم لوگوں نے استغفار کیوں کرنا ہے؟ گناہوں کی معافی کے لیے۔ جب ہم لوگ گناہ گار ہی نہیں ہوں گے، اللہ پاک سے معافی لے لیں گے، تو اللہ والوں ہمارے خود بخود دعائیں بھی قبول ہونے لگیں گی اور اللہ پاک کی رحمت بھی نصیب ہونے لگے گی۔ اب اللہ والوں، اس کا روحانی طریقہ کیا ہے استغفار پڑھنے کا؟ میں آپ کو روحانی طریقہ بتاتا ہوں۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور آپ نے دل ہی دل میں استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اور اللہ والوں، جب تک کہ پڑھنا ہے، جب تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل آئے، جب تک کہ آپ کو یوں محسوس نہ ہو جائے کہ یار میں کتنا گنہگار ہوں۔ تو اللہ والوں، جب آنسو آپ کا نکل گیا تو یوں سمجھے کہ آپ کی آنکھ سے جو آنسو گرا ہے وہ اللہ رب العالمین کی محبت میں گرا ہے، یعنی آپ کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، رب نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے، اسی لیے اللہ پاک نے آپ کو رونے کی توفیق دے دی۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو رونا نہیں آتا، تو وہ رونے جیسی شکل بنا لیں۔ یہ علماء کرام کہتے ہیں اگرچہ یہ مقصود نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ رونے جیسی شکل بنا لی جائے۔ تو اس طریقے سے بھی آپ لوگ استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 1 بار 2 بار، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ میں لیکن یہ کہتا ہوں کہ استغفار جب تک پڑھو جب تک کہ آپ کا دل رونے نہ لگ جائے۔ تو جب آپ لوگ رونے لگ جائے گا دل، تو آپ لوگ خود ہلکے پھلکے ہو جائیں گے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ میں یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو تمام درودوں پر افضل ہے۔ تو لہٰذا ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و زر کے لیے پریشان ہے۔ جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اللہ والوں کسی حاجت کی کوئی قید نہیں، لیکن افضل طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اگر کوئی ایک مقصد لے کر بیٹھو گے تو اللہ پاک اس مقصد کو 100% قبول فرمائے گا۔ اب ایک مقصد کا مطلب ہے دعا میں بھی ایک ہی مقصد کے متعلق بات کرنی ہے اور کوئی دعا نہیں کرنی، اور ایک ہی مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور پھر وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر اس طریقے سے کرو گے 110% تمہارا وہ مقصد کامیاب ہو کر رہے گا مصلی چھوڑنے سے پہلے۔ اور اگر چاہو تو لمبی دعا بھی کر سکتے ہو۔ افضل طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا جو کہ روحانی طریقہ تھا، یہ روحانی وظیفہ ہے تو روحانی طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اب اپنے خاص مقصد کی ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ لوگوں کا تعلق ہو گیا ختم۔ آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔
اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں گے گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔
اللہ والوں صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر ایک قرآن پاک کی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت بہت خاص ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر بھی تیری ہی طرف جانا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک کے سب سے لاڈلے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ کلمات بہت پسند ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں یہ ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ ایک بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 2 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ اللہ پاک کا یہ ذاتی نام ہے، یا محمد یہ اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ یا اللہ یا محمد جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہو جائے گا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آج کے یہ 4 خاص اعمال ہیں جو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں گے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ ایک بار پھر سے ملاحظہ کریں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ شریف کو مکمل پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، آخر میں آمین بھی کہنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی ایک آیت انا للہ و انا الیہ راجعون، اور چوتھا اور آخری عمل یا اللہ یا محمد اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں امید کرتا ہوں آپ کو ایک ایک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی کر سکتے ہیں یا پھر چینی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ پانی کے گلاس پر کریں گے تو پھر آپ لوگ خود اس پہ دم کر کے پی لیجئے گا، یا جو مریض ہے ان کو پلا دیں، یا جو تنگ دست ہے، جو گھر کا کفیل ہے، جو گھر چلاتا ہے، اس کو پلا دیں۔ انشاءاللہ العزیز جسمانی روحانی تمام بیماریاں ٹھیک ہوں گی، اور اگر کوئی روحانی اثرات ہیں اس کے اوپر تو انشاءاللہ اس سے بھی مکمل شفا ملے گی، جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بیان کرا تھا۔ اس طریقے سے عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ چینی پہ کریں گے تو چینی کو صدقہ کر دیجئے گا، پرندوں کے لیے اوپر ڈال دیجئے گا، یا پھر آپ لوگ پیڑ کی جڑ میں ڈال دیجئے گا۔ انشاءاللہ چیٹیاں ان جو چینی کے دانے ہوں گے ان کو کھا لیں گی۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔